رب زدنی علما۔ میرا سوال مولانا حیدر علی جعفری صاحب سے ہے۔ قبلہ یہ ارشاد فرمائیے کہ 13 رجب مناسبت ہے امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کی وہ کون سی خصوصیت ہے کہ تاریخ بھر میں آپ سے محبت بھی بھرپور نظر آتی ہے اور آپ سے دشمنی بھی بھرپور نظر آتی ہے؟ جی بالکل، بہت اہم سوال ہے۔ 13 رجب ولادت باسعادت امام علی کی مناسبت سے بھی آپ کی خدمت میں بھی، ناظرین کی خدمت میں، سب کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض ہے کہ یہ جو عالمی اور بڑی شخصیات ہوتی ہیں، جہانی شخصیات ہوتی ہیں، ان کی زندگی کے کمال کی علامت یہی ہے جو آپ کے سوال میں جس کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ اور ایسی بہت سی شخصیات ہیں، اور امیر المومنین سمجھیں ان شخصیات میں بھی اس صفت میں امام ہے۔ جس طریقے سے امیر المومنین حتیٰ ائمہ کے اندر بھی امیر المومنین کا ایک مقام برجستہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی شخصیات جو تاریخ کے اندر جن کے ساتھ واقعاً اگر نفرت کی گئی تو حد درجہ نفرت کی گئی، یا تو وہ اسی نفرت کے اندر غرق ہو گئے، مر گئے اور واصل جہنم ہو گئے دشمنان امیر المومنین اور خداوند متعال کی اور اہل دل کی لعنت کا حقدار قرار پائے، یا اگر ان سے محبت کی گئی تو محبت کرنے والے نے ان کی محبت کے اندر جان دے دی، وہ چاہے امیر المومنین کی زندگی کے اندر مالک اشتر جیسی شخصیت ہو، یا امیر المومنین کی دیگر انصار ہو، یا امیر المومنین کے دیگر شیعہ ہو، محبان ہو، یا پھر امیر المومنین کی زندگی کے بعد اب تک ائمہ کی زندگی میں بعد میں امیر المومنین کے نام پہ اپنی جان دینے والے لوگ۔ تو یہ ان شخصیات کا خاصہ قرآن مجید نے ایک صفت کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ رسول خدا کے جو ساتھی ہیں، رسول خدا کی بھی یہی صفت، اور ان کے انصار کی بھی، کہ الذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ یہ شاید بندہ حقیر کی نگاہ میں یہ وہ صفت ہے کہ جو اگر کسی شخصیت کے اندر جم ہو جائے کہ وہ کافروں کے لیے شدید ہو، اشداء شدید ہو، غضبناک ہو کافروں کے لیے، دشمنوں کے لیے شدید ہو، رحماء بینہم، اور آپس میں اپنے لوگوں میں مومنین کے درمیان انتہائی رحم دل ہو۔ تو ہم نے امیر المومنین کی زندگی کے اندر یہ چہرے دیکھے ہیں کہ جب امیر المومنین دنیا سے جاتے گئے تو سب سے زیادہ غمگین کوفے کے ٹوٹے ہوئے دل تھے، سب سے زیادہ غمگین کوفے کے یتیم تھے، سب سے زیادہ غمگین کوفے کے تنہا تھے، جو تنہا تھے، جن کا فقط ہمدم امیر المومنین تھے۔ سب سے زیادہ دکھ کوفے کے اندر ان یتیموں کو، ان فقیروں کو، ان مسکینوں کو امیر المومنین کے جانے کا ہوا۔ تو امیر المومنین کا وہ رابطہ تھا، یعنی ایک ہی وقت میں یہی شخصیت جو دن کے اندر خیبر فتح کر رہی ہے، جو دن کے اندر خیبر اکھاڑ رہی ہے، جو دن کے اندر خندق میں مبارزہ کر رہی ہے، جو دن کے اندر بدر کے اندر کارنامے دکھا رہی ہے، یہی شخصیت راتوں میں اپنے پروردگار کے سامنے اس طرح سے راز و نیاز کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جیسے وہ حضرت کمیل کا واقعہ ہے کہ جنہوں نے جناب سید کی خدمت میں بیان کیا کہ شاید علی کی روح پرواز کر گئی ہے۔ تو زہرا مرضیہ نے فرمایا، بی بی دو عالم نے فرمایا سلام اللہ علیہا نے کہ تم نے یہ منظر آج دیکھا ہے، اور زہرا اس منظر کو روز دیکھتی ہے گھر کے اندر، زہرا اس منظر کو روز دیکھتی کہ علی رات کو وہی جو بارگاہ الہی میں گڑ گڑا رہے ہیں، وہ جو بارگاہ الہی کے اندر خاضع ہیں، ایسے کہ روح قبض ہو چکی ہو، اور وہی دن کے اجالوں کے اندر خداوند متعال قرآن اور دین کے دشمنوں کے مقابلے میں اس طریقے سے قرار اور غیر فرار قرار پاتا ہے۔ تو امیر المومنین کی یہ صفت باعث بنی کہ امیر المومنین ان تمام کائنات کے اندر رہنے والے اہل حق ان پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور اہل باطل ان کی جان لینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس طرح کی شخصیت اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں، اور یہ کتاب بھی شہید مطہری کی کتاب جاذبہ و دافع علی میں بالخصوص اسی موضوع کو امیر المومنین کی شخصیت سے متعلق اٹھایا گیا کہ جو کہ ہمارے دیگر ائمہ کے حوالے سے بھی ہے، لیکن برجستہ ترین شخصیت جس کی تاریخ میں اس سے زیادہ دشمنی کسی شخصیت سے نہیں گئی، اور تاریخ میں اس سے زیادہ محبت اور الفت اور قربانی کسی کے لیے نہیں دی گئی جو امیر المومنین کی شخصیت ہے۔ کہ بزرگان نے امام خمینی بھی جب امیر المومنین کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ کہنے لگے کہ واقعاً زبان قاصر ہے، کس طریقے سے امیر المومنین کی مد کی جائے، کس طریقے سے اس عارف اللہ کی مد کی جائے کہ جس کے فضائل واقعاً بے شمار ہیں،
واقعاً بے شمار ہے کہ انسان عاجز ہے اس طرح کی انسان کامل کے سامنے کہ وہ واقعاً حجت خدا ہے، حتیٰ معصومین اور انسان کامل اور ان افراد کے لیے جو سیر و سلوک کے اس سفر کے اندر جو اہل دل ہیں وہ کسی حد تک سمجھ سکتے ہوں، ہم جیسے واقعاً ان کے سامنے حیران و سرگردان ہیں۔ ماشاء اللہ قبلہ، بہت خوب، بہت خوبصورت جواب دیا آپ نے۔